زکات کے بارے میں کچھ معلوماتی مضمون عرض کیا تھا. اس سے یہ نیت ہرگز نہ تھی کہ آپ حضرات سے کچھ مانگنا مقصود ہے، بلکہ قرآنی آیات اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ذکر کر کے نیت یہ ہے کہ اللہ پاک جس کو عمل کی توفیق عطا فرما دے وہ عمل کرے اور آخرت کی عذاب سے اور دنیا کی ذلت سے محفوظ ہو جائے. ورنہ آپ جانتے ہیں، مزاج سے واقف ہیں، 27-28 سال گزر گئے، کسی کو تنگ کرنے کا مزاج نہیں، کسی کے دروازے پہ دستک دینے کی عادت نہیں، کسی کے سامنے جھولی پھیلانے کی عادت نہیں. جو تاجر، جو زمیندار، جو حاجی خوشامد کرا کے زکات دیتا ہے، میں اس کو اچھا آدمی نہیں سمجھتا. فرض تیرا ادا ہو، منتیں میں کرتا پھروں. اللہ پاک نے جیسے نماز فرض کی ہے اسی طرح سے زکات فرض کی ہے. نہایت اہم فریضے ہیں دونوں. چنانچہ 2 جمعے اسی پر میں نے خرچ کیے اور اسی نیت سے کہ نہ جانے کہاں کہاں تک کیسٹ پہنچتی ہے، لوگوں کو عمل کی توفیق ہو جائے. تو یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. ویسے خیر نال تسا کنڈے تو کھا کے آئے بیٹھے ہو تو نماز یاد رہے نہ رہے، روزہ رکھے نہ رکھے، حرام کھائے حلال کھائے، پرواہ نہیں، کنڈوں کی تاریخ ضرور یاد رکھنی ہے. اللہ پاک بھی بڑا بے نیاز ہے. جو عبادت اسے قبول نہ ہو اس کا نام بھی اچھا نہیں رکھنے دیتا. جو چیز اللہ کو قبول نہ ہو، منظور نہ ہو، اس کا نام بھی صحیح نہیں ہوتا. اب یہ کوئی عبادت ہے؟ برابر والی عورت برابر والی سے پوچھتی ہے نہیں تو اپنے کنڈے کر رہے نہیں؟ اکیلے ایسا تو اپنا کنڈا شام کو کرے سو، ایسا تو فجر نال کر گا اپنا کنڈا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کنڈا کرنے والوں تمہیں شرم آنی چاہیے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین کا پوتا ہے، خاندان نبوت کا فرزند ہے. اس نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تم اس کا کنڈا کیوں کرتے ہو؟ کنڈا اپنا کر، اپنے باپ کا کر. مسلمان اتنا بھولا بھالا، نہیں سمجھتا چال کو، نہیں سمجھتا سازش کو، نہیں سمجھتا کسی کی فتنہ پردازی کو، اپنی سادگی میں رہ جاتا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کنڈے نہ کیے نہ فرمائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنڈے نہ کیے نہ فرمائے، عمر فاروق نے نہیں کیے، عثمان ذو النورین نے نہیں کیے، علی مرتضیٰ نے نہیں کیے، سیدنا حسن نے نہیں، سیدنا حسین نے نہیں، امام زین العابدین نے نہیں، امام جعفر صادق نے نہیں، امام موسیٰ کاظم تقی نقی نے نہیں، امام ابو حنیفہ نے نہیں، امام شافعی نے نہیں، امام مالک نے نہیں، علامہ سید عبد القادر جیلانی نے کبھی کنڈے نہیں کیے، سید علی احمد حجویری رحمت اللہ علیہ نے کنڈے کبھی نہیں کیے، بہاد الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کنڈے کبھی نہیں کیے. یہ تو بعد میں
لوگوں نے رسم بنائی، اور بنائی کیسے آپ حیران ہوں گے۔ پہلے پتہ تو لگایا کرو کہ یہ چیز چلی کہاں سے ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا یوم وفات ہے۔ اتنا بڑا جلیل القدر آدمی، اندازہ لگا اس کی نسبت کا کیا کہنا، جس کی سگی بہن سرکار مدینہ کے گھر میں ہو۔ خیال کر کے قدم اٹھاؤ، نبی کا رشتہ دار ہے، قریبی عزیز ہے، قریبی رشتہ دار ہے۔ اور پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہدی ہادی مہدی، الہی اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا۔ جبریل امین جب قرآن کریم لے کر تشریف لایا کرتے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر، ابھی جبریل امین آسمان پہ نہیں پہنچتے تھے، پہلے امیر معاویہ کے پاس بلاوا آ جاتا ہے، جلدی چلو قرآن آ گیا، لکھنے کے لیے تجھے کالی کملی والے نے بلایا ہے۔ تیری سبزی کی دکان کا منشی ایماندار، غلے کی دکان کا منشی ایماندار، کپڑے کی دکان کا منشی ایماندار، سارے چینی کے کارخانے کا منشی ایماندار، کپڑے کے کارخانے کا منشی ایماندار، اور قرآن کریم لکھنے والا منشی، کالے کملی والے کا منشی، کیسے بغاوت ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، یعنی 22ویں رجب کو امیر معاویہ کا انتقال ہوا۔ خوشی میں شیعوں نے حلوہ پکایا، اور تم سنی ان کے ساتھ لگ گئے۔ تم نے تو پتہ ہی نہیں کرنا نا کہ یہ چیز آئی کہاں سے ہے۔ قرآن سے دشمنی ہے، قرآن سے عداوت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دشمنی اور عداوت ہے۔ رسم جو نکلے گی اسے ہم فوراً پکڑیں گے۔ کئی ہزار شہر تعمیر کیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اتنا بڑا عاشق تھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری وقت جو آیا، آخری وقت جو آیا، وصیت فرمائی فلاں سونے کی ڈبیا فلانے بکس میں موجود ہے، جب میری موت آ جائے، جب میرے غسل سے فارغ ہو جاؤ، جب میرا منہ ہمیشہ کے لیے کفن میں چھپانے لگا، وہ سونے کی ڈبیاں لانا، اس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دن والے جب حدیبیہ کے مقام پر آپ نے اپنے سر مبارک کے بال اتروائے، ناخن آپ نے اتروائے، میں نے سونے کی ڈبیا میں وہ بال مبارک ناخن مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اور لوگوں میرے آقا کے منہ مبارک اور وہ ناخن مبارک میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ کسی نے پوچھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ناخنوں سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان بالوں کے آنکھوں پہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمانے لگے پروردگار عالم کی عدالت ہوگی، میری پیشی ہوگی، میرا رب مجھ سے پوچھے گا معاویہ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کروں گا الہی تیرے محبوب کے ناخن اور منہ مبارک
لے کے آیا ہوں. کتنا بڑا عاشق تھا, کتنا بڑا اللہ کے رسول کا پیارا تھا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, پاس سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہے. امیر معاویہ کی بہن ہے, پیغمبر کی گھر والی ہے, ہم سب کی اماں ہے, سب کی اماں ہے. بہن اپنے بھائی کے سر پہ یوں انگلیوں سے کنگھی کی طرح بالوں میں کر رہی ہے. کون سی بہن؟ آج میری تیری بہن کو کیا پتا دین کیا ہے؟ آج ہماری بیٹیوں کو کیا معلوم کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ آج ہماری بہن بیٹیوں کو کیا پتا ہے کہ حدیث پاک میں ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ انہوں نے تو کپڑے پہننے ہیں, روٹیاں کھانی ہے, موت آئی تو مر جانا ہے, دین کا پتہ نہ کرنا. خدا کی قسم سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں رہتی ہے, مدینے پاک میں رہتی ہے. ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لایا تھا, ام حبیبہ کا والد ہے, امیر معاویہ کا والد ہے, بیٹی سے ملنے کے لیے مدینے پاک میں آ گیا اور آ کے دروازے پہ دستک دی. کون ہے؟ جواب ملا, میں ابو سفیان ہوں. بیٹی دروازہ کھولو, میں تجھے ملنے آیا ہوں. ادھر دروازہ کھولا, اندر بستر بچھا ہوا ہے. ابو سفیان نے تیاری کی بیٹھنے کی, ام حبیبہ نے دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا. ابو سفیان کو غصہ لگا. کون آئی؟ کہنے لگا بیٹی گستاخ ہو گئی ہو, اس گھر میں آ کے, نبی کے گھر میں مدینے میں آ کر بے ادب ہو گئی ہو. عرض کی ابا نہیں. پھر سارا جہان ابا کے نیچے بستر بچھایا کرتا ہے, تم نے لپیٹ کے رکھ دیا, تم نے ایک طرف کر دیا. بچھاؤ, اب بجائے بچھانے کے بچھا ہوا اٹھا کر رکھ دیا. سیدہ ام حبیبہ سب کا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قربان جاؤں ہماری ماں کی شان پہ. فوراً کہنے لگی ابا اس گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا, اس گھر میں آ کر, نبی کے گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا. کیسے؟ کہنے لگی آپ میرے ابا جان, آپ میرے ابا ہیں, میں آپ کی بیٹی ہوں, اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں, پر اتنی بے ادب میں نہیں. بستر نبی پاک کا ہو, ابا مشرک ناپاک ہو. امام الانبیاء کالی کملی والے کے بستر پہ کافر ابا کو نہیں بٹھایا جا سکتا. وہ بستر جس پہ جبریل آتا ہو, وہ بستر جس پہ قرآن نازل ہوتا ہو, وہ بستر جس پہ اللہ کی کروڑ رحمتیں برستی ہوں, اس بستر پہ ابا کافر کو نہیں بٹھایا جا سکتا. میں نے ادب کرنا سیکھ لیا ہے. یہ تو ایسا عجیب گھرانہ ہے, جب نہیں آئے تھے تو نہیں آئے تھے, جب دین میں آئے بدلے چکا دیا وہ سفیان کے گھرانے نے. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں, انگلیوں سے کنگھی کر رہی ہیں, جیسے بالوں کو یوں کیا کرتے ہیں نا, یوں کنگھی اگر نہ ہو تو یوں بال کرتے ہیں. سبحان اللہ. سر امیر معاویہ کا ہے, ہاتھ ہماری اماں سیدہ ام حبیبہ کا ہے, اور تشریف لانے والے شہنشاہ کائنات ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تم جان جاؤ سیدنا امیر معاویہ کتنا بڑا آدمی ہے. اور یہ تو پرانی یادات سے کام لے رہا ہوں, ہفتے بھر میں
तैयारी करने का कोई मौका मुझे नहीं मिला, और इस नीयत से किसी को चिढ़ाना नहीं, ना अपना नाम बुलंद करना है। इस नीयत से अर्ज कर रहा हूं कि कल को क़यामत में इन हजरात के बारे में अल्लाह की अदालत में यूं कहने के लिए मेरा मुंह भी बाकी रह जाए कि मैं भी तुम्हारे सलाखाहों में था, हम भी तुम्हारे नाम लेवाए। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कंघी कर रही अपनी उंगलियों से। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। फरमाया मा तस्नई, उम्मे हबीबा क्या कर रही हो? देख रहे थे, मगर ये भी एक प्यार का अंदाज होता है, ये भी एक मोहब्बत का अंदाज होता है। जैसे आप किसी यार दोस्त की दुकान पे जाए, आपको पता तो है कि वो कपड़ा बेच रहा है, कपड़ा नाप रहा है, क्या आके कुछ पूछ दे ना, वो आजकल की पे होंगे, फिर की पे कर दे वो आजकल। देख तो रहे हो कि कपड़ा नाप रहा है, कपड़ा बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, किराने की दुकान कर रहा है, या रोटी खा रहा है, देख तो रहे, फिर क्या ले तो फिर भी आजकल की बनगा पे। सरकार ने पूछा या तो सुनाई या उम्मे हबीबा, ए उम्मे हबीबा क्या कर रही हो? तो फरमाया या रसूलल्लाह, मेरे आका, हादा अखी, ये मेरा भाई है, प्यार कर रही हूं, ये मेरा भाई है, मैं इसको प्यार कर रही हूं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तुझे कोई इसलिए प्यार है कि तेरा भाई है, पर मैं तुझे क्या बताऊं, इन्नी उहिब्बु, इन्नी उहिब्बु, ये तो मुझे भी बड़ा प्यारा लगता है, इतना प्यारा है, मेरा इतना प्यारा है, जैसे जिब्रील कुरान मुझे दे के जाता है, मैं फौरन मुआविया को बुलाकर कुरान इसी से लिखवाता हूं। यानी सारी उम्मत में हुजूर के बाद मुआविया की वो जात है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आसमान से कुरान उतरने के बाद सबसे पहले मुआविया के कदम से गुजरता था। बहुत बड़ी शान का मालिक है, और हम हैं जिस दिन उसकी वफात का दिन है, उस दिन हलवे बना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। पता तो है नहीं, जो औरतों ने कह दिया वही चल गया। कब्र में अल्लाह मियां के फरिश्ते आके पूछेंगे ना, मर रब्बों का, मां दीनों का, मां नबियों का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा ईमान क्या है। कई लोग तो उसी वक्त टिका देंगे ना, निकाली ने पूछा ने फिर बताएंगे, और तो का ईमान। कुरान करीम की पूरी तफसीर को उठाकर देखो, इस किस्म की रस्म की कई गुंजाइश है। मेराज शरीफ कितनी फजीलत वाली बात है, उसका कोई जिक्र नहीं करता, उसके बारे में कोई नहीं कहता कि अल्लाह पाक ने इसी महीने में कितनी अजमत बख्शी। अभी हमारे यहां की तकरीबन जितनी औरतें हैं, ये मेराज शरीफ का महीना नहीं कहती, आपस में पूछती है ना, तेरे बेटे की कौन सी तारीख आई शादी की? अरे कुंडों की 13वीं तारीख का है। क्या ज़हनियत बिगड़ी हुई है? जिस कौम को कलमा ना आता हो, जिस कौम को सुभान अल्लाह ना आता हो, जिस कौम को नमाज ना आती हो, जिन लोगों को दुरूद और इस्तिग़फ़ार ना आता हो, वो बाकी दीन का काम क्या जानेंगे और क्या करेंगे? हिंदों का पता और मेराज शरीफ का पता ही नहीं।
تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نرالا مقام بخشا، نرالے معجزات عطا فرمائے. خود حضور فرماتے ہیں اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں جتنا اللہ کی راہ میں سارے نبیوں کو ستایا گیا، سارے نبیوں کو اذیتیں دی گئی، سارے نبیوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی، اتنی تمام انبیاء کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا. مجھے لوگوں نے رات کو مارا، دن کو مارا، صبح مارا، شام مارا. 13 برس تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے وہ مارا ہے جس کی انتہا نہیں. پہاڑ کے درے پہ بیٹھے ہیں، ابو جہل آیا، مارا سامنے پتھر، لہو کی دھار ہو جا کے پڑی. تم جنٹل میں نہیں کرتے ہو رات دن، کفنوں کے جوڑوں کا مارا نہیں آتا، سوٹوں کا مارا نہیں آتا. آؤ شہنشاہ کائنات کی جس لباس میں موت آئی، وفات ہوئی، خدا کی قسم 12 پیوند لگے ہوئے تھے. سادہ کھانا، سادہ پینا. اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ڈبہ تھا، ڈبہ زیتون کے تیل کا ڈبہ، اس میں گرد سی نیچے کی جمی ہوئی تھی. اللہ اکبر کہتی ہے میں نے روٹی لے کر اس ڈبے کے اندر گھسا دی، وہ تھوڑی سی چیکنی ہو گئی اور پھر میں نے سرکار مدینہ کے سامنے رکھ دی. فرماتی ہے آپ مزے لے لے کر کے نوش فرماتے تھے اور یوں فرمایا اچھا قیامت کے دن اس نعمت کا بھی سوال کیا جائے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جو کے آٹے کی روٹی پکاتی تھی، چھلنی کبھی استعمال نہ کی، پھونک مار دیتی تھی. جو گھاس چھانس اڑ گیا تو اڑ گیا، باقی بیچ میں پکتا تھا. ابھی کھاتے تو دکھائے کوئی. بڑے بڑے دعوے داروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے دعوے داروں کو دیکھا ہے جو ہر وقت سنت 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 کرتے پھرتے ہیں، کھانے پینے کی سنت کو وہ بھی نہیں نبھا سکتے. اپنے کھانے کے لیے 10 کھانے تیار کر لیں گے، برابر میں بیوہ یتیم بچوں کو لیے بیٹھی ہے، مزہ نہ پائی آٹے کا دے دیں. یہ رہ گئی سنت. ارے سنت تو تیرے نبی کی یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر مار دوسرے کو کھلا. ان سنتوں پہ کون چلے؟ تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے اتنا نوازا، اتنا نوازا. کسی کو معراج جنت میں، معراج بنانے ملاقات، کسی کو معراج جنت میں، کسی کو معراج کشتی میں، کسی کو معراج آگ میں، کسی کو معراج چھری کے نیچے، کسی کو معراج آرے کے نیچے، کسی کو معراج بیماریوں کے کیڑوں کے نیچے، کسی کو معراج کنویں میں، کسی کو معراج تختہ دار پہ، کسی کو معراج آسمان پہ. معراج فرش پہ ہوئے، کالی کملی والے کا معراج عرش پہ ہوا. اور کیوں ہوا؟ علماء کرام نے لکھا، توجہ کریں،
عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے، سدرۃ المنتہا پہ رہنے والے فرشتے، پہلے دوسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ رہنے والے فرشتے، بیت المعمور میں اربوں خربوں رہنے والے فرشتے، تمام کے تمام فرشتوں نے تمنا کی، یہ آرزو کی، یہ حسرت کی، یہ شوق اظہار کیا، الہی جس کالی کملی والے کا دیدار بلال کرے، سلمان فارسی کرے، سہیل کرے، سیدہ دمیرہ کرے، نبینا کرے، اس میاں جس کا دیدار کر کے اتنی تکڑی ہو جائے، ایمان بن گیا مگر ایمان نہ چھوڑا۔ فرشتے کہتے ہیں الہی اس کالی کملی والے کا ہمیں بھی دیدار کرا، اس محبوب کی ہمیں بھی زیارت کرا۔ تو پروردگار عالم نے معراج شریف کا پروگرام بنایا، ایک دنیا کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم بڑے بڑے تمدن والے بنتے ہو، تہذیب کے مالک بنتے ہو، معاشرے کے مالک بنتے ہو، اگرچہ میرا محبوب غریب ہے، ذات کے اعتبار سے نرالا، صفات کے اعتبار سے نرالا، اور ہستی کے اعتبار سے دکان مکان میں نے اس کو آمدن نہیں دیے، بظاہر تمہیں مسکین نظر آتا ہے، علم یجد کا یتیم الفاظا، یتیم پیدا ہوا، غریب نظر آتا ہے، پر مقام اتنا اونچا ہے کہ آج سے شریف کا پروگرام بنایا۔ ایک